حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ نماز کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری ڈالی۔ میں اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے ذکر کروں۔ کیا ہمیں اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی، ہمیں اس بات کو اپنانے کی یا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب نماز ہو رہی ہو، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، تم میں سے جو لوگ عقل مند ہوں، معاملہ فہم ہوں، وہ نماز میں میرے قریب رہا کریں۔ جو لوگ معاملہ فہم ہیں، عقل مند ہیں، وہ لوگ میرے قریب رہا کریں۔ لِيَلِيَنِّي، وہ میرے قریب رہا کریں۔ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر اس کے بعد ان سے ملے ہوئے لوگ درجہ بدرجہ، یعنی امام کے قریب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کون لوگ ہوں جو عقل مند ہوں، معاملہ فہم ہوں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے وہ ہم سارے جانتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اول تو ایسا معاملہ کہ اگر نماز میں امام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ سب جو ائمہ ہیں انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر نماز میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پیچھے کوئی ایسا شخص ہو جو اس کی جگہ وہیں سے نماز کو مکمل کروا سکے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ معاملہ کہ جب یہ عقل مند اور معاملہ فہم لوگ امام کے قریب ہوں گے تو یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے اور پھر یہ دوسروں کی بھی تربیت کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو عقل مند اور معاملہ فہم لوگ ہیں، اولو الاحلام ہیں، وہ میرے قریب رہا کریں۔ پھر اس کے بعد اس سے ملے ہوئے، پھر اس کے بعد اس سے ملے ہوئے لوگ، کیونکہ ہمارا دین سب سے زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی، ہم نے کئی بار پڑھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ اب میں وہ دونوں باتوں کو اکٹھا کروں۔ ایک روایت میں رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، بھئی تم میں سے جو شخص مدینہ منورہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے۔ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھے، آج ہم مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بوڑھے کہتے ہیں بھئی مجھے وہیں پہ چھوڑاؤ، مجھے وہیں پہ موت آ جائے، کوئی ایسا سامان، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں وہیں رہ جاؤں اور مجھے وہیں موت آ جائے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا کوئی مشکل بات تھی؟ لیکن ہمیں نظر آتا ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مدینہ منورہ میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں وہ سارے جو دنیا کے شرق و غرب میں پھیل گئے، آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں کہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اگر تم تک میری ایک بھی روایت پہنچی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ ہے کہ عقل مند لوگ اور معاملہ فہم لوگ آگے آئیں، عقل مند لوگ اور معاملہ فہم لوگ آگے آئیں، وہ دین سیکھیں، دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو شاہد ہیں ان کی ذمہ داری ہے غائب تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو پھر دیکھیے کیا امت پر صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے کوئی عمل کو بھی رہنے نہیں دیا، دنیا تک پہنچا دیا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ
فرمایا سب سے قریب وہ لوگ ہوں جو عقل مند ہوں، معاملہ فہم ہوں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ وہ پھر اس اعتبار سے صف بندی ہونی چاہیے۔ تو اس میں پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، فہم کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہم امام کے قریب کھڑے ہونے کی کوشش کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ معاملات دین کے ہیں جو امانت ہیں ہم تک وہ بھی پہنچ جائیں اور ہم ان کو بھی سیکھ سکیں۔ اس کے بعد اگلا معاملہ بہت اہم ہے، فرمایا کہ وَلَا تَخْتَلِفُوا، صفوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صفوں میں اختلاف ہوا تو فرمایا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا نا کہ صفوں میں مل کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، صفوں میں خلا نہ رکھا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی بڑی بات بیان کی کہ صرف یہ صف کا خلا نہیں رہے گا، یہ پھر تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے فرمایا یہ کام کیا کرو۔ تیسرا فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَهَوْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، جب رب کے گھر میں آؤ، آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، بڑے بڑے جب آپ دیکھیں گے دنیا دار بندے جو بڑے بڑے، کیا کہا جائے، جس طریقے سے بھی جملہ کہا جائے، سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، پھولوں والے ہوں ستاروں والے ہوں، جب یہ کمرہ عدالت میں جانے لگتے ہیں نا تو اپنی جیبوں سے موبائل نکال کے پکڑا جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جج کے پاس جا کر موبائل بج جائے۔ بڑے بڑے افسر ترم خان جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں نہیں بھی جج کے پاس جا کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جج کے پاس جا رہے ہو، ایک کمرہ عدالت ہے، ایک دنیا کا ایک جج ہے، ایک کرسی پر ایک منصف بیٹھا ہوا ہے، اس کے ایک چھوٹے سے کمرے کا ایک اصول ہے کہ وہاں جاتے ہوئے بھی بڑے بڑے افسر جو ہیں اس قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جب تم رب کے گھر آؤ جو احکم الحاکمین ہے، فرمایا بازاروں کی طرح مسجد میں شور و غل نہ کرو، وَحَوْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اللہ کے گھر میں شور و غل کرنے سے بچو۔ کہ رب کے گھر میں ہو، جس قدر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ جتنی دیر میں بیٹھنا ہے ادب اور محبت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو بیٹھو۔ وہ تو پھر ہمیں یہ معاملہ بھی، یہ تینوں باتیں اس حدیث میں 3 باتیں کہی گئی۔ پہلا یہ کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہوں، معاملہ فہم ہوں۔ دوسرا یہ کہ صفوں میں اختلاف نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ مساجد کا ادب کیا جائے، مسجدوں میں شور نہ کیا جائے جس طرح کے بازاروں میں شور و غل ہوتا ہے۔ تو آپ آج دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو عام عوام الناس ہے وہ مساجد کو جس طریقے سے اس کی ہمارے ہاں پامالی ہوتی ہے، الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ ہم ایک عام کسی آفس میں جائیں، کسی ایک عام افسر کے سامنے جائیں تو ہمیں اس بات کی طرف متنبہ کیا جاتا ہے اوے خبردار کہیں اس کے سامنے جا کے تمہاری بیل نہ بج جائے موبائل کی۔ تو ہم رب کے گھر آتے ہیں اور رب کے گھروں میں بعض مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ نماز میں پھر اس قدر ایک بے ہنگم سا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات کا تعلق جو ہے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ تو میں نے جو آپ سے کہا نا کہ اس کا ترجمہ سنانے سے پہلے میں ایک بات کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ داری آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ شوق ہو کہ میں نے امام کے قریب کھڑے ہونا ہے، میں نے کچھ سیکھنا ہے، اس لیے سیکھنا ہے کہ میں نے آگے منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔